السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بار فلسطین یا عراق سے ٹریول کر کے مکہ آئے ہیں۔ پہلی بار وہ ہے جب کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے مکہ آئے اور چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ وہ موقع ہے جس کے بارے میں اللہ نے ان کی دعا کوٹ کی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کیا ہمارے مولا میں نے اپنی اولاد کو تیرے شہر میں جو بالکل سنسان ہے، اجاڑ ہے، جہاں کوئی بھی پتا نہیں اگتا، وہاں چھوڑ دیا ہے، جس کے پاس تیرے گھر کے پاس جو بیت اللہ ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل کے ساتھ وہاں رہی ہیں کچھ عرصہ، پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لاتے ہیں، اور آ کے جب ملتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ جو معصوم سا تھا اب چلتا پھرتا ہے، دوڑتا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے۔ تو وہاں رہے، 1-2 روز کے اندر ہی خواب دیکھا اور بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بچے نے یہ جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ پھر تیسرا موقع وہ ہے جو درمیان میں سے ایک اور موقع بھی ہے جو حدیث میں آتا ہے۔ وہ موقع یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو پوچھتے پاچھتے یہ اس گھر میں گئے جہاں اسماعیل رہتے تھے۔ تو وہاں جا کے جب دروازہ ناک کیا تو خاتون خانہ جو تھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویلکم کیا، بٹھایا، پوچھا کہ اسماعیل یہاں رہتا ہے؟ ان کا ہاں۔ کہاں گئے؟ ان کا شکار کے لیے گیا۔ تو پوچھا کیسا ہے وہ؟ تو خاتون خانہ نے شکایت کی کہ بڑا مشکل گزارا ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اتنے لفظ کہنے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچی سے کہا اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، اسماعیل آئے تو انہیں یہی کہنا کہ تمہارے بابا آئے تھے ابراہیم اور وہ یہ کہہ گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ یہ تیسرا موقع ہے جو حدیث میں آتا ہے۔ پھر چوتھا موقع یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں اور اپنی اسی بیٹے کے ساتھ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں نے مل کے بیت اللہ جو تھا اس کی بنیادیں کھڑی کی اور گھر بنایا۔ یہ 4 مواقع ہیں، ایک حدیث میں ہے، 3 مواقع قرآن مجید میں ہیں۔ لیکن ان تمام تینوں مواقع میں آپ یہ دیکھیں، پہلی بات جو قابل غور ہے کہ ابراہیم نے اپنے بچے پر کتنا وقت لگایا ہے، کتنا اس کو وقت دیا ہے۔ معصوم سا تھا، ماں کی گود میں تھا، باپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس عالم میں ان کو مکہ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن باپ کا جو خون ہے وہ بچے میں اپنا اثر رکھتا ہے۔ یہ اثر اپنی جگہ جب تک ماں کی صحیح تربیت نہ ہو۔ یہ ماں ہی تھی جس نے اپنے بچے کی اس انداز سے تربیت کی کہ وہ بچہ جب بڑا ہوا ہے تو یہی والد جب آتا ہے اور اپنا خواب بیان کرتا ہے بیٹے کو، بچے کا جواب دیکھیے کیا ہے۔ پہلا انداز تو یہ ہے کہ یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ
اتنے عرصے کے بعد والد ملتا ہے، بچے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا حسرتیں ہوں گی کہ میں اپنے والد کو ملوں گا، کوئی لاٹ کروں گا، کچھ باتیں کروں گا. والد آتے ہیں، ایک آدھ دن 2 دن کے اندر یہ خواب ان کو آتا ہے، اور اپنے اسی بچے کو لے کے وہ الگ جاتے ہیں مینا کی طرف. تو راستے میں اس کو یہ خواب کی بات کرتے ہیں. یہاں پر جو اہم بات ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو بچے سے بلوا رہی ہے، کس نے بچے کو پڑھایا، کس نے سکھایا. کہ بیٹا کہتا ہے یا ابتی. عربی زبان کا اگر آپ کو ذوق ہو تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ یا ابتی میں کتنی محبت کا اور پیار کا اظہار ہے. اے ابا جان، یہ الفاظ ہیں بچے کے، اور وہ سنتے ہی جب لفظ سنے ہیں تو یہ کہتے ہیں اے ابا جان. یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی قابل غور ہیں کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، آخر اس کو اس قسم کے الفاظ کے استعمال کی اور اس قسم کے انداز کو اپنانے کی کس نے تربیت دی؟ یہ ماں ہی تھی جس نے یہ بات سمجھائی کہ بیٹا اس طرح بات کرتے ہیں، ادب سے، احترام سے اپنے والدین کے ساتھ. یا ابتی، اے ابا جان. بچوں کی اچھی تربیت ہو تو بچوں کی طرف سے اس قسم کا جواب ملتا ہے. انسان اگر والد بننا چاہتا ہے یا ماں بننا چاہتی ہے تو اس کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے یا ہاجرہ کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. تو یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر. جو حکم دیا گیا نا آپ کو اس کو کر ڈالیے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بچے نے یہ الفاظ کہے ہیں یہ کس بنیاد پہ کہے ہیں؟ وہ تو والد خواب سنا رہا ہے اور بچہ کہتا ہے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے. کیا خواب؟ بچہ یہ نہیں کہتا ابا جان آپ اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میرا حال پوچھتے اور اپنی کچھ سناتے. آپ نے آتے مجھے خواب سنا دیا، اور خواب سنانے کے بعد آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. کیسے باپ ہیں آپ، کیسی محبت ہے آپ کے دل میں. لیکن والد جب یہ کہتے ہیں تو بیٹے کا یہ جواب ہے یا ابتی، اے ابا جان. بات کو مائنڈ نہیں کیا، بڑی خوشی سے اس کو سنا ہے، پسند کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو کر ڈالیے. اب یہ اس جملے کے پیچھے بھی بڑی گہری تربیت ہے اور وہ ماں کی ہے. ماں نے اپنے بچے کو یہ بات سکھا رکھی تھی کہ بیٹا تمہارا والد کوئی معمولی والد نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، تم رسول کے بیٹے ہو. اور رسول کیا ہوتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ ماں نے سب کچھ بچے کو سکھا دیا تھا. اس لیے دیکھیے کہ خواب ماں کے سامنے بیان نہیں کرتے، علیحدہ لے کے جا کے وہاں بیان کرتے ہیں. اور بیٹے نے جو جواب دیا ہے وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. بیٹا یہ جانتا تھا کہ میرا والد اللہ کا رسول ہے، اور رسول کا جو خواب ہوتا ہے یہ ہم جیسا خواب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور میرے والد کو وحی ہوئی ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو. آپ سوچئے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود سے اس ماحول میں اس بچے کو کتنا گہرا علم دیا ہے کہ عین موقع پر یہ بچہ بول کے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا. اللہ کی راہ میں اگر اللہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے تو میں بھی حاضر ہوں، میں بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر میں رکاوٹ بنوں. افعل ما تؤمر. یہ بہرحال ایک تربیت ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کروں تو یہ کردار ہے ہمارے سامنے ابراہیم کا اور ہاجرہ کا علیہم السلام.
یہ کردار بتا رہا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے، اس تعلق کی بنیاد ایک تو خدا کا خوف ہے، دوسرا فکر آخرت ہے کہ ہمارا مقام یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی محبت میں اتنا انوالو ہو جائیں کہ ہمیں آخرت بھول جائے، اور جب تھوڑا سا ہی کوئی قربانی کا موقع آئے تو ہم وہاں ڈگمگا جائیں۔ وہاں ڈگمگانا نہیں ہے، اس لیے کہ منزل ہماری کچھ اور ہے اور وہ منزل آخرت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی جو زندگی ہے اس میں ہدف یہی ملتا ہے دونوں کا، آخرت۔ نیکیاں کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ایک خوف ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ بے صبری کا مظاہرہ تو نہیں کیا، کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھے، اپنے آپ کو بھی ٹٹولا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ دل کی نیت تو خراب نہیں تھی۔ اس لیے خانہ کعبہ کو دیکھیں، جب وہ بنا رہے ہیں کتنے بڑے نیکی کا کام ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس نیکی پہ وہ اترا نہیں رہے، بلکہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، مولا یہ کام ہم کر بیٹھے ہیں، اس کو قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، العلیم، اور دلوں کی نیتوں کو بھی اچھی طرح تو جاننے والا ہے، تو ہی جانتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا اپنی ذات کے لیے کیا یا تیری خاطر کیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ابراہیم اور اسماعیل، باپ بیٹا، جو دونوں بعد میں حضرت اسماعیل نبی بھی بنے، لیکن ایک ایسے گھرانے سے بچے کی جو تربیت ہوتی ہے اور اس کی اٹھان جس طرح ہوتی ہے وہ قابل غور بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جو آزمائشوں میں ڈالا، اللہ نے خود اقرار کیا فَأَتَمَّهُنَّ، یہ کامیاب ہوئے ہیں، ہر آزمائش میں یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ قربانی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے دلوں میں جو بت بیٹھے ہیں نا، محبت کے، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت، برادری کی محبت، حسب اور نسب کی محبت، ان تمام محبتوں کو جو دکھاوے کی ہیں، جو صرف دنیا میں ہی رہتی ہیں اور دنیا میں ہی مر جاتی ہیں، جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، ان تمام کو ذبح کرنا ہے، ذبح، یہ قربانی ہے۔ ابراہیم نے دی، اسماعیل نے دی، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بھی فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اسی کو اپنائیے، ہمیں یہی پسند ہے اور کچھ نہیں۔ بہرحال وہ ذبح کرنے بیٹھے بچے کو، بچے نے صاف کہا ابا جان آپ یوں کریے، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ بیٹے کو انہوں نے جب ماتھے کے بل لٹایا اور چاہا کہ میں اس کو ذبح کر دوں، تو اس موقع پہ چھری نہیں چلی، حالانکہ چھری تیز تھی، گلا انسان کا بڑے آرام سے کاٹ سکتی تھی، لیکن وہ کاٹتے ہیں۔ وہ لمحہ بھی سوچیے، دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، یا بیٹے کی آنکھیں دور ہیں اور باپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے کہ کہیں ترس نہ کھا جاؤں، بیٹے کی آنکھوں سے میری آنکھیں نہ ٹکرا جائیں، میں نہ رو پڑوں یا بیٹا نہ رو پڑے۔ یہ منظر آسمان نے دیکھا ہے، فرشتوں نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر بھی سب کچھ جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، چھری چلائی ہے، نہیں چلی، اور اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے مقابلے میں ایک اور مینڈھا ان کو عطا کر دیا، ذبح عظیم عطا کر دیا، اور وہ مینڈھا تھا۔ اب یہ اللہ کی شاید مشیت تھی، اور تھی واقعی تھی، کہ ان دونوں باپ بیٹا کو دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنا دوں کہ دنیا میں انسانوں کی بھیڑ تو ہوتی ہے، لیکن بھیڑ کی میرے ہاں کوئی قدر نہیں، قدر اس شخص کی ہے جو صرف اور صرف اپنی ذات کو میرے لیے وقف کر دیتا ہے، بس
اس لیے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات ایک امت تھی، امت کے برابر. اس لیے اسلام میں یعنی اللہ تعالی بندوں کو تولتا ہے، سروں کو نہیں گنتا. اسلام میں افراد کو تولا جاتا ہے، بس افراد کو گنا نہیں جاتا. کتنے جھمگھٹے ہیں، کتنی بھیڑ ہے ان کے ساتھ نا. جو کام کے لوگ ہیں نا اللہ ان کو جانتا ہے، بس ان کو چنتا ہے، اور ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، پڑھ بھی رہی ہیں کہ مختلف قوموں کے اللہ تعالیٰ نے جو حالات بیان کیے ہیں، قوموں کے مقابلے میں ایک فرد واحد ہے اللہ کا رسول. آخر میں اللہ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی ساری قوم کو بالکل کچرا سمجھ کے ختم کر دیتا ہے. اس کی کوئی وقت ہی نہیں، وقت ہے تو اسی انسان کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تو چھری نہیں چلی. اللہ کی مشیت اس میں یہ تھی کہ یہ اسماعیل نہیں ہے، ان کا ذبح کرنا کو اتنا، یہ تو ایک آزمائش تھی جس میں ہم نے گزار دیا. اصل بات یہ کہ ہم نے ان کو ذبح کیوں نہیں کروایا؟ وہ اس لیے نہیں کروایا کہ ہم نے ان کی پشت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. انہی کے پشت کو آگے چلانا تھا. اولاد ابراہیمی جو ہے وہ جہاں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب ہیں اور پھر یعقوب سے آگے سارے بنو اسرائیلی ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو اسماعیل ہیں ان کی اولاد سے یہ سب بنو اسماعیلی ہیں، سب عرب نسلیں چلائی ہیں اللہ نے. کیوں؟ صرف ایک باپ کی بڑی قربانیوں کی وجہ سے. ان قربانیوں کا یہی نتیجہ تھا کہ اللہ نے دنیا میں ہی، زندگی میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ دیا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تمہاری ان کامیابیوں کی وجہ سے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں. بار بار میں نے تمہیں آزمایا ہے اور ہر آزمائش پہ تم پورا اترے ہو. میں اتنا خوش ہوں کہ دنیا میں تمہیں یہ ریوارڈ دیتا ہوں کہ انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کا امام میں تمہیں بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام واقعی امام ہیں. وہ اس اعتبار سے کہ ان کی نسل سے ہی اللہ تعالی نے آئندہ سب نبی اور رسول بھیجے ہیں. جتنے بھی رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، سب کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو امامت اور سیادت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج تک ملی. یہ دنیا کے یہ تین بڑے مذاہب ہیں، کرسچینٹی، جودائزم اور اسلام، تینوں ابراہیم علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے ہیں سب. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ جو تھا اللہ کو بہت پسند آیا، اور پھر اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ ان کے جو فالوورز تھے یا مسلمان جو تھے ان میں جاری و ساری کر دیا. مطالبہ کیا کہ تم بھی اس قسم کی قربانی دو. اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے پھر ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا. قربانی دیتے تھے لوگ. نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جتنے بھی اللہ کو ماننے والے تھے، تعلیمات کو ماننے والے تھے، انہوں نے اپنے اندر قربانی کا جو بھی طریقہ اس وقت تھا اس کو جاری و ساری رکھا. اور یہی طریقہ ہماری امت میں بھی اللہ نے رکھا ہے، اور ہم سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ تم بھی قربانی دو. اور قربانی دیتے وقت سب سے پہلی بات تو یہی کہی کہ دیکھ لینا یہ قربانی تم دو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ گوشت اور خون اللہ کو پہنچتے ہیں. نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اندر کا جو خدا خوفی ہے نا، تقوی، اللہ کو وہ پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. لوگ کرتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس آ کے ذبح کرتے، اس کا خون جمع کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ ملتے تھے، اور جو گوشت ہوتا تھا وہ کچھ وہاں ٹانگ دیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اس طرح کیا ہے، ہمارا خون، ہماری قربانی اور گوشت یہ سب اللہ کو پہنچ گیا. اللہ نے کہا یہ سب دکھاوے کا کام ہے. مجھے یہ نہیں چاہیے کہ لوگ یہ کہیں میں نے اتنے ہزار کا بکرا خریدا، اتنے ہزار کی گائے بیچی،
اور فلاں نے اتنے ہزار کا بکرا قربان کیا. نہیں، مجھے کیا چاہیے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے اندر جو خدا خوفی ہے، تقویٰ ہے، وہ چاہیے. پہلی بنیادی بات تو یہی ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قربانی ہم نے کرنی ہے تو اس جذبے کے ساتھ کرنی ہے کہ سنت ابراہیمی کو ہم نے زندہ کرنا ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک سمبل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اسی جذبے کے ساتھ قربانی پیش کریں. گویا کہ ایک ٹوکن ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ یہ جو بکرا ہے اس کو میں ذبح تو کر رہا ہوں ایک ٹوکن کے طور پہ، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تیرا یہ مطالبہ ہے کہ میں قربانی کروں. یہ تھوڑی سا ایک ٹوکن ہے. آئندہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی قربانی تیرے نام کے لیے مجھے دینی پڑی تو میں حاضر ہوں. نہ صرف میں، میری جان، میری اولاد، میرا پیسہ، سب کچھ حاضر ہو جائے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. اس طریقے پہ جو جذبہ، شوق ہم مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس کے بڑے بہتر نتائج ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں شاید ان دنوں میں کوئی آرٹیکلز چھپیں بھی صحیح اور آئیں گے بھی صحیح، کوئی کتابچے بھی آپ کے ہاتھوں میں آئیں گے کہ جی گوشت کا بڑا ضیاع ہے، مسلمان بڑی زیادتی کرتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ بجائے بکرے کاٹنے کے پیسے جو ہے نا وہ غریبوں کے ہاتھوں میں دے دیں. یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگ قائل ہو جاتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے، قربانی کرنا ہی ضروری ہے، پیسے دینا ضروری نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غریبوں کی مدد کے لیے مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ تم ان کو قربانی کا جانور دے دو. آپ چاہتے تو پیسے بھی دلوا سکتے تھے، لیکن وہ عید کا دن تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان کو قربانی کا جانور دو یا قربانی کر کے اس کا گوشت پہنچا دو. ایک دو واقعات ایسے ہیں حدیث میں ملتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قربانی کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے پبلک کی جو روزانہ گوشت کھاتی ہے اور جو سال سال بھر گوشت نہیں کھا پاتی؟ کتنے لوگ ہیں؟ ملک کا اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے زیادہ سے زیادہ 7, 8, 10% لوگ ہیں جن کے پاس ایک لگژری لائف ہے. 90% جو لوگ ہیں ان کی لائف ایسی نہیں ہے. کوئی مہینہ میں 1 آدھ دفعہ گوشت کھا سکتے ہیں، کچھ سالوں تک گوشت کا منہ نہیں دیکھ سکتے. بے شمار لوگ ہیں. یہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے یہ کیا جانیں، وہ اتنا فلسفی تو پیش کر سکتے ہیں کہ جی گوشت کا ضیاع ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ غربت یا اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کیا کیا زیادتیاں کر رہے ہیں. پیسے کی صحیح منصفانہ تقسیم نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں ہے ہمارے ہاں. اب رہی صحیح یہ جو باقی دین کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں اس قدر فلسفیانہ باتیں کر کے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ گوشت کا ضیاع ہے، یہ تو غریب سے دشمنی ہے. کیا یہ گوشت غریب کے ہاں جائے، سال میں جس کے پاس جو ہمت ہی نہیں پڑتی جس کو کھانے کی، اس کے ہاں یہ چلا جائے، وہ کھا نہیں سکے گا، اس کے بچے نہیں کھائیں گے، لوگ سکھا کے اس کو سٹور نہیں کر لیں گے، آئندہ 2-2, 3-3 ماہ تک نہیں کھاتے رہیں گے. کیا ان کی ایک مالی خدمت نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اس کے مقابلے میں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم چھوٹی سی دعوت پہ 5 اسٹار ہوٹل پہ لوگوں کو بلوا لیتے ہیں اور وہاں ان کو گوشت پتہ نہیں کیا کیا مینیو ہوتا ہے کھلاتے ہیں جو بالکل بے مقصد ہے، صرف اپنی ناموری، اپنے دوستی کا ایک حلقہ بنانا. وہاں گوشت کا ضیاع نہیں ہوتا. اور پھر کھاتا کون ہے؟ کیا غریبوں کو ہم بلاتے ہیں؟ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ہماری ہی سٹیٹس کے لوگ ہوں.
انہیں کو ہم کہتے ہیں کہ آئیے. غریب تو بیچارہ ہر صورت میں مارا جاتا ہے نا. تو معاشرے میں یہ لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار خاندان ہیں. گوشت ان کے ہاں پہنچے وہ کھائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ذبح ہوتا ہے تو کتنے قصاب ہیں جو بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کو ان دنوں روزگار مل جاتا ہے. وہ بھی ذبح کرتے ہیں روزانہ 3 4 8 بکریاں ذبح کر کے کچھ پیسہ بنا لیتے ہیں. ان کا بھی 2 4 مہینے کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے. کتنے ہزاروں لاکھوں ہوتے ہیں لوگ جو شہر بھر میں پھیل جاتے ہیں اور اس طرح کچھ پیسے جمع کرتے ہیں، اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اسی گوشت کے ذریعے سے مثلا بکری کی اپنی کھال ہے، یہ بزنس کون کرتا ہے؟ غریب آدمی کرتا ہے. کھال لیتا ہے، آگے بیچتا ہے، اس کو ایک کھال میں 15 روپے 20 روپے 50 روپے وہ بچ جاتے ہیں. 3 دن کا یہ بزنس وہ کرتا ہے. لوور کلاس جو ہے اس کو اچھا خاصا پیسہ مل جاتا ہے اس سے. پھر اس کے بعد یہ کھال فیکٹری میں جاتی ہے، وہاں کتنے مزدور ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مزدور ہیں. ان مزدوروں کو روزگار ملتا ہے. ویسے دیکھو کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے یہ کہ اس کو صرف اتنے جملے میں کہہ دینا جی گوشت کو بڑا زیادہ ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ منافع للناس کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ لوگوں کے بڑے فائدے ہیں اس میں. اگر ان کو گنے تو معلوم نہیں کیا کچھ نظر آئے آگے. لیکن یہ جملہ جو کہا جاتا ہے یا اس موقع پر آرٹیکل شائع ہوتے ہیں اور ہمارا سمجھدار پڑھا لکھا نوجوان جو بالکل دین کی بنیادی باتوں سے بے بہرا ہے وہ ان باتوں کو سنتے کہتے ہیں ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے، قربانی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی بجائے پیسے جو ہیں وہ غریبوں کو دے دیں یا ادھر ادھر بھجوا دیں یا فلاں فنڈز میں جمع کرا دیں. جبکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ منسک قربانی کے جانور اس کا طریقہ جو دین نے سکھایا ہے یہ ایک اور بڑی دلیل ہے. تعلیمات نہیں ہے یہ کہ جانور صحیح سالم ہو، کوئی اس کے جسم میں کوئی عیب نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو. آپ نے تو اس مشن کو یعنی اتنا چلا دیا تھا، ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا لوگوں میں کہ بڑی خوشی سے قربانیاں بھی ہوتی تھیں. جہاں مرد کرتے تھے وہاں عورتیں بھی ذبح کرتی تھیں. عورتیں بھی ذبح کرتی تھیں، اونٹ ہو دمبے ہوں کرتی تھیں یہ ذبح. آپ نے کبھی چڑیا ذبح کی ہے، مرغی ذبح کی ہے؟ تو اس دفعہ یہ نیت کریں اگر گھر میں آپ کے قربانی ہے تو آپ کہیں والدین سے ہم خود ذبح کریں گے. ہاں ہمت کریں، کیا ہے کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کریں. تو اس میں بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں آپ اخبارات میں پڑھیں گی تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ایک اسلامی ملک میں ایسی باتیں کی جائیں. اس کے پیچھے بہت کچھ ہے، بڑے اچھے جذبے ہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بھی اس قسم کا بنانا چاہتا ہے. ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ کام کریں. تھوڑا سا ایک جذبہ ظاہر ہو جاتا ہے تو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سوچتا ہے اچھا یہ پہلا سٹیپ ہے تو اب دوسرا اس سے بڑا سٹیپ اٹھاؤں، تیسرا اس سے بڑا اٹھاؤں، چوتھا اس سے بڑا اٹھاؤں. یاد رکھیے ہماری زندگی نام ہی قربانیوں کا ہے. ہر قوم قربانی دیتی ہے، ہر قوم، لیکن ان کی قربانیاں اپنی قوم کے لیے ہوتی ہیں، اپنے وطن کے لیے ہوتی ہیں، اپنی برادری کے لیے، اپنے علاقے کے لیے. ہماری قربانیاں ان تمام سے بالاتر ہیں اللہ کے لیے. آپ وقت کی قربانی دے رہی ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں اس طرف، اور والدین آپ کی قربانی دے رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر رکھتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے دین کے کام کو ہر اعتبار سے ہمیں اہمیت دینی چاہیے، ہر اعتبار سے. کیونکہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن کا ریوارڈ دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن وہ ریوارڈ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے مفید ہو. لیکن آخرت کا جو ریوارڈ ہے وہ واقعی اس نیت سے ملتا ہے کہ جبکہ آدمی یہ ہر وقت قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھے. آپ نے پڑھا ہے پہلے پارے میں کہ اہل ایمان متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ رزق کیا ہے؟ رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے.
رزق کا مطلب آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کے پاس جو صلاحیت ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، لگائیے. یہ مطالبہ ہے دین کا، شروع میں ہی مطالبہ ہے. باصلاحیت لوگ آگے آنے چاہیے. اسلام کو ضرورت ہے باصلاحیت لوگوں کی، انٹلیکچوئلز کی. وہ آئیں گے، کام کریں گے تو یہ دین پھیلے گا، دوسروں کی سمجھ میں آئے گا. اگر بالکل یہ نہیں، وہ لوگ جو معاشرے میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، جو نابینا ہیں، اندھے ہیں، ڈل ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، ہم ان کو بنا دیں حافظ صاحب، اور جو صحیح ستھرے لوگ ہیں، صاف ستھرے، ان کو اور طرف لگا دیں، تو دین کے لیے کس کی صلاحیتیں وقف ہوگی؟ تو مما رزقناہم ينفقون کا ایک مطلب یہ ہے جہاں پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں وہاں صلاحیت کو بھی اللہ کی دین سمجھیے. اللہ کہتے ہیں مما رزقنا، ہم جو رزق دیتے ہیں ان کو ہم. تو اللہ نے ہمیں پیسہ بھی دیا، صلاحیت بھی دی. تو جہاں پیسہ ہم لگاتے ہیں وہاں ہم ضرور اپنی صلاحیت کو بھی وقف کریں، اور اس صلاحیت میں بھی پوری دیانتداری ہو، پوری کوشش ہو، یعنی ایکیوریسی ہو اس میں. یہ دھیان کیجیے. یہ نہ ہو کہ بس جھاڑو دے دیا اور گھر کے باہر کا گن پھینک دیا، میرا گھر تو صاف ہے. نہ، پوری طرح اچھی طرح اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، سوچنا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ہم اس کی سعی کو بھی دیکھیں گے، اس کی دیکھی جائے گی، چیک کی جائے گی کہ اس کی یہ کوشش کس کے لیے ہے، کتنی ہے، کتنا اس نے اپنے آپ کو لگایا اس میں. سوف یرا، یہ لفظ ہیں ڈرانے والے ہیں. تو پھر تیسری بات جو رزقناہم ينفقون سے پتہ چلتی ہے وہ ہمارا وقت ہے. وقت بھی اللہ کی بڑی دین ہے. یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے یہ صرف ایک بار ملے گی، دوبارہ نہیں ملنی. اور اس کو بھی غنیمت سمجھ کے انسان اس کے وقت کا صحیح استعمال کرے، لگا دے اس کو اس طرف. اس لیے کہ وقت کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، ہم پوچھیں گے تم نے اپنی جوانی کیسے خرچ کی، ہم نے تمہیں اتنا وقت دیا، کیسے اس کا صرف کیا تم نے. یہ بھی قربانیاں ہیں. ہم اگر 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، یقین مانیے چلیں 16 گھنٹے اپنی ذات کے لیے کر لیں اور 2 گھنٹے دین کے لیے کریں، تب بھی یہ دین بڑی تیزی سے آگے پھیل سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، حتیٰ کہ اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے. لیکن اگر وقت نہیں ہے تو اس کے لیے نہیں ہے. تو مما رزقناہم میں بھی قربانیوں کا مطالبہ ہے. تو بہرحال یہ عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے، اس مناسبت سے یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. تو انشاءاللہ کوئی سوال اگر ہوں آپ کے ذہن میں قربانی سے متعلق، یہ عید جو آ رہی ہے اس سے متعلق، تو پھر میں کسی وقت حاضر ہوں گا، اس وقت انشاءاللہ آپ کو میں جواب دے دوں گا. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.